لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، جس موضوع پہ آج میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے باپ کی عظمت، باپ کی شان۔ آپ نے جگہ جگہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ گاڑی کے پیچھے بھی دیکھا ہوگا، رکشے کے پیچھے بھی دیکھا ہوگا، بس وقت بس کے نیچے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے، ٹرک کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے، ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ ماں کی دعا جنت کی ہوا یقیناً ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن باپ کی دعا بھی جنت کی ہوا ہے۔ ماں آئی تو تیرے باپ کی وجہ سے آئی ہے، تیری ماں کو بچے ہوئے تو باپ کی وجہ سے ہوئے ہیں، تیری ماں پاک دامن بنی ہے تو اس باپ کی وجہ سے بنی ہے تیرے، کہ لاہے کہ اس کے بچے ہیں، یہ اس کے نکاح میں ہے، جبھی تیری ماں پاک دامن کہلائی ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا تو دنیا والے جینے نہیں دیتے۔ یہ ماں آئی ہے تو تجھے یہ تیرا باپ ہے تو اس نے تجھے دودھ لا کے دیا، کھانے کو لا کے دیا، خرچے کیے، کپڑے دیے، بجلی کے بل ادا کیے، گیس کے بل ادا کیے، اپنے آپ کو تھکا دیا، کھپا دیا، سب کچھ کر دیا۔ ماں کی شان اپنی ہے، لیکن باپ کی شان بھی بہت اونچی ہے، باپ کی شان بھی بہت اونچی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تین آدمیوں کی دعا یا بد دعا رد نہیں فرماتے، رد نہیں کرتے اور رد نہیں فرماتے۔ اس میں ہے باپ کی دعا اولاد کے حق میں، رد نہیں فرماتے اللہ پاک۔ میں نے کہیں نہیں پڑھا، کہیں نہیں سنا کہ اللہ ماں کی دعا رد نہیں کرتے، بلکہ یہ حدیث میں آئے کہ اللہ باپ کی دعا رد نہیں کرتے، نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ تو بھائی وہ باپ کی بھی بڑی شان ہے، باپ کی بھی بڑی عظمت ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، میں جو کماتا ہوں میرے باپ اس میں سے خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے، بغیر پوچھے خرچ کر دیتا ہے۔ تو نے اپنے بیٹے نے باپ کی شکایت کری اللہ کے نبی کی، اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر، اللہ کے نبی کے پاس آ کر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلاؤ اپنے باپ کو، بلاؤ اپنے باپ کو۔ جب ان کے باپ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی مجھے بلا رہے ہیں اپنے دربار میں، اور میرے بیٹے نے شکایت کری ہے میری کہ میں خرچ کر دیتا ہوں، اس کے پیسے خرچ کر دیتا ہوں، تو اس کو تکلیف ہوئی، بہت زیادہ دل دکھا، بہت زیادہ دل دکھا۔ اور جب اس کا دل دکھا اس نے اللہ سے بات شروع کری، اللہ اے میرے بولا، جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا میں نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، اس کے لیے جینا شروع کر دیا۔ پہلے اس کو کھلاتا تھا، پھر کھاتا تھا، پہلے اس کو پلاتا تھا، پھر پیتا تھا، اس کو پہلے پہناتا تھا، پھر پہنتا تھا۔ آج یہ میرا بیٹا اپنی خواہشیں پوری نہیں کری، اس کی خواہشیں پوری کری۔ بیمار ہو جاتا تھا، میں تڑپ جاتا تھا، دوائیاں دلاتا تھا، بھاگتا تھا گودوں میں لے لے کر۔ بخار ہوتا تھا، اس کو بخار نہیں، مجھے بخار ہوتا، یہ بیمار نہیں ہوتا تھا، یہ بیمار ہوتا تھا تو میں بیمار ہو جاتا تھا۔ اس کو تکلیف آتی تھی، ایسا تھا جیسے مجھے تکلیف آ جاتی تھی۔ وہ اللہ سے باتیں کرا جا رہا ہے، کرا جا رہا ہے، کرا جا رہا ہے، اللہ سن رہے۔ ہمارے وہ صحابی کا باپ گئے اللہ کے نبی کے دربار میں، وہ زبان سے بات نہیں کر رہے اللہ سے، دل ہی دل میں، دل ہی دل میں باتیں کر رہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ دربار میں پہنچے، اس سے پہلے پہلے جبرائیل امین آ گئے، کہا جو تمہارے پاس آنے والا ہے نا بابا، بڑی عمر کا صحابی، جب بیٹے نے باپ کی شکایت کری، باپ بیٹے کا مسئلہ بعد میں حل کرنا، یہ باپ بیٹے کے اوپر بعد میں مسئلہ فتویٰ دینا، لیکن جو بوڑھا آئے گا پہلے اس کی بات سننا، کیا کہ اس نے کیا اللہ سے باتیں کی۔ جو واقع بیٹھے، جب آ کے بیٹھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کہ تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے لیکن مسئلہ بعد میں حل کروں گا، پہلے یہ بتا کہ تو نے اللہ سے کیا باتیں کی ہے، اللہ سے کیا باتیں کی ہے، حکم ہو گیا ہے، پہلے اس کی باتیں سننی ہے، کیا اللہ سے باتیں کی۔ عرض کرنے لگے وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کا بڑا عظیم ہے، بڑا قریب ہے، وہ باتیں جو میری کانوں نے بھی نہیں سنی، وہ باتیں جو میری زبان سے بھی ادا نہیں ہوئی، وہ باتیں جو میرے دل میں بھی نہیں آئی، دل میں بھی نہیں سنی، اور آپ کے رب نے آپ کے اپنے عرش پہ بیٹھ کے سن لی اور آپ کو بتا دی کہ پوچھنی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے یہ کہا تھا جب پتہ لگا میرے بیٹے نے آپ کے دربار میں شکایت کری، میں نے کہا کہ بیٹا جب تو پیدا ہوا تو میں نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا، تیرے لیے جینا شروع کر دیا۔ تو خوش ہوتا تھا تو میں خوش ہوتا تھا، تو ہنستا تھا تو میں ہنستا تھا، تو روتا تھا تو میں روتا تھا، تو بیمار ہوتا تھا تو میں بیمار ہو جاتا تھا، تو تکلیف میں آتا تھا تو میں تکلیف میں آ جاتا تھا۔ ہمیشہ تیری خواہشیں پوری کری، ہمیشہ تیرے اوپر خرچہ کیا، اپنے اوپر خرچہ نہیں کیا، اور تو آج میری شکایت کر رہا ہے کہ میں خرچ کر دیتا ہوں تیرے پیسے۔ اس طرح کے الفاظ جب انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو تڑپنے لگے، آنسو گرنے لگے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، آنسو جھلکنے لگے۔ اللہ کے نبی نے، اس کا بیٹا بھی وہی بیٹھا ہوا تھا، وہی تھا مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہے اور کیا کیا نے میرے لیے کیا ہے، شاید وہ دل میں شرمندہ بھی ہو سکتا ہے، ہو رہا ہو، ایسا میں نے حدیث میں کہیں نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی نے وہیں سے گری بان پکڑا، ایسے کہ اللہ میں آج کسی کا نہیں پکڑا، اس کو پکڑا گری بان یوں کر کے، انت ومالک لابی، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ آئے ہے سبحان اللہ، تو اور تیرے مال تیرے باپ کا ہے۔ بیٹے نے شکایت کری، فتویٰ باپ کے حق میں ہی آیا ہے۔ تو باپوں کی ناقدری کرنے والوں، باپوں کو گالیاں دینے والوں، باپوں کو دل دکھانے والوں، تجھے پتہ ہے جب تو پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، تیرا باپ اسی دن تجھے دیکھ رہا تھا، بیٹا میرے بڑھاپے میں کام آئے گا، اس کے کندھے چوڑے ہو گئے تو اس کا سینہ چوڑا ہو گیا تھا، بچہ میرے کام آئے گا بڑھاپے میں جا کر۔ اس امید تھی جیسے آج میں انگلی پکڑ کے چلا رہا ہوں، بڑھاپے میں مجھے انگلی پکڑ کے چلائے گا، یہ آج میں سے روٹی کی لقمے منہ میں کھلا رہا ہوں، مجھے بھی روٹی کی لقمے کھلائے گا۔ بولا اپنے باپوں کا دل نہ دکھاؤ، تکلیف نہ دو، ماں کی بھی بڑی عزت، ماں کو بھی دکھ نہیں دینا، ماں کو بھی تکلیف نہیں دینی، لیکن لوگ ماؤں کو تو پھر بھی ان کی عظمتوں کو پہچان لیتے ہیں، لیکن باپ کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے، حالانکہ انہیں چلتے چلتے دل اپنی ٹانگیں خسا دی، اپنے گھٹنوں کی ساری طاقت ختم کر دی، تیرے لیے تجھے اچھا پہنایا، خود اچھا نہیں پہنا، آج تو گالی دے رہا ہے، اسے تکلیف دے رہا ہے، اس کا دل دکھا رہا ہے، اسے مارنے چڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، بیٹا باپ کو مارنے کے لیے آ رہا تھا، سینے پہ چڑھ کے آ رہا تھا، کہہ رہا تھا تو مجھے جانتا نہیں میں کیا کر سکتا ہوں تیرے ساتھ، جانتا نہیں ہے میں تیرے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ اور ایک بیٹا کہہ رہا تھا تو نے کیا ہی کیا ہے، آج تک ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، انہیں تیرے لیے بہت کچھ کیا ہے، جب تو باپ بنے گا تجھے پتہ لگے گا، جب تو کمائے گا تجھے پتہ لگے گا، جب تو خود لوگوں کے لیے، لوگوں کی دکانوں پہ مزدوری کرے گا تجھے پتہ لگے گا کتنا مشکل ہے پیسہ کمانا، کتنا مشکل ہے اولادوں کو پالنا۔ اس نے تجھے اپنا خون دیا، تجھے پروان چڑھایا، تو جوان بنایا، خود کمزوری کے اس پہ آ گیا، تو کہہ رہا ہے تو نے کیا کیا ہے میرے لیے، جب تیری اولاد تجھے بولے گی پھر تجھے پتہ لگے گا تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا تھا۔ تو خدا را خصوصاً اپنے باپ کو تنگ نہ کرو، ماں کو بھی نہ کرو۔ ماں کے موضوع کی کوئی بات کر چکا ہوں، اس لیے میں نے باپ کا موضوع لیا تھا، اس لیے میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ تو باپوں کو تکلیف مت دو، ان کا دل مت دکھاؤ، تکلیف مت دو۔ آپ انہیں تکلیف دیں گے اللہ کا عرش ہل جائے گا، پھر آپ سکون سے نہیں لے گے، ان کی بددعا سے بچو، اللہ رد نہیں کرتا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ماں باپ کو حکم ہے کہ اپنے اولاد کو بددعا مت دو، اولاد کو بدبن دو، بس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے قبول ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ گزارش ہے جن کے بوڑھے والدین ہیں ان کی قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو، گاڑی کے پیچھے، رکشے کے پیچھے، بس کے پیچھے، وین کے پیچھے یہ لکھوایا کرو باپ کی دعا جنت کی ہوا، جان فتح ماں کی دعا جنت کی ہوا، باپ کی دعا بھی جنت کی ہوا ہے، باپ کی دعا بھی ماں کی دعا سے کم نہیں ہے، اس کی دعا میں بڑی پاور ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جس کے والد ناراض ہے یا والدہ ناراض ہے، ان سے عرض کرتا ہوں ان بچوں سے کہ جاؤ اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لو، اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لو، اگر وہ راضی ہے تو آپ سب سے زیادہ امیر ہو،
چاہے آپ سے ساری دنیا ناراض ہو گئی ہو لیکن آپ کے والدین آپ سے ناراض نہ ہو، اور شاید چاہے ساری دنیا آپ سے راضی ہو لیکن اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہے تو دنیا کے سب سے بدترین انسان ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے مفہوم ہے کہ اللہ دو شخصوں کو دنیا میں نقد سزا دیتا ہے، نقد دھار نہیں کرتا، کیش آگے تو ملے گی جو ملے گی۔ ایک والدین کا نافرمان، اس کی سزا دنیا میں ملے گی نقد کیش، اور والدین کا فرما بردار اس کو بھی نقد انعام ملے گا دنیا میں بھی، آگے تو ملے گا جو ملے گا۔ ظلم کی سزا دنیا میں ملے گی جو ملے گی، آگے بھی ملے گی۔ نقد ملتی ہے کیش، ظلم کی سزا، والدین کا نافرمان دنیا میں نقد سزا، اور جو فرما بردار ہوتا ہے اللہ اس سے بھی ٹھیک ٹھاک نوازتا ہے، خوب دیتا ہے، لے 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 لے، تو بڑی خدمت کری اپنے والدین کی۔ تو بھائی جن کے ماں باپ ہے، بڑے والدین، تھوڑا بیٹھے جا کر ان کی رات کو ٹانگیں دبا دے، تھوڑی سی تھوڑا سر دبا دے، ان کی دعائیں لے لے، ان کی دعا آپ کو بڑی کام آئے گی جب وہ چلے جائیں گے۔ پھر آپ کو پتہ لگے گا جس دن ماں کا والدہ کا یا باپ کا جنازہ گھر سے اٹھے گا، پھر پتہ لگے گا آپ کو مجھے کیا ہم نے کتنا بڑا نقصان کر دیا ہے جس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ تو خدا را جس کے والد زندہ ہے، والد زندہ کی خدمت کرے اور آپ کو راضی کرے۔ اللہ فرماتا ہے میری رضا باپ کی رضا میں، یہ نہیں کہا میری رضا ماں کی رضا میں، کہا میری رضا رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ جو انسان ہے ہو جاتی ہے نافرمانی جوانی ہے، لیکن جا کے اپنے والد کے پاؤں پکڑ لے، والدہ کے پاؤں پکڑ لے، ان کے دل پہ نرم ہوتے ہیں، وہ فوراً معاف کر دیں گے، وہ معاف کر دیں گے تو اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ وہ کچھ دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔